والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. سورہ نور میں میرے دوستوں جو احکامات ہیں وہ پردے سے متعلق ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بدکاری ہو جاتی ہے تو اس کے متعلق کیا ضابطہ ہے. تو قرآن پاک نے یہ ضابطہ بیان کیا ہے، اگر مرد اور عورت بدکاری کر لیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ شادی شدہ ہیں یا نہیں. اگر شادی شدہ ہیں دونوں یا ایک، اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو دونوں کو رجم کیا جائے گا، اور اگر ایک شادی شدہ ہے تو شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا. جو شادی شدہ نہیں ہے اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے. یہ قرآن کا ضابطہ ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے کہ یہ بدکاری ہو گئی ہے. اگر 3 گواہ ہوں گے تو پھر یہ بدکاری ثابت نہیں ہوگی. 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اب اگر کسی پر الزام لگایا اور گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر ایسی صورت میں اس کو حد قذف لگائی جائے گی. حد قذف یعنی تہمت کی سزا. جب گواہ پیش نہ کر سکے گا یہ تہمت بن جائے گی، اور تہمت کی جو سزا ہے وہ 80 کوڑے ہیں. یہ ضابطہ ہے. تو گواہوں کا ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کے متعلق یہ گواہ پیش کر رہا ہے دیکھا جائے گا کہ وہ اس کی اپنی بیوی ہے یا غیر عورت ہے. اگر غیر عورت ہے اور گواہ نہیں ہے تو پھر تو اس کو سزا میں 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اگر اپنی بیوی کے متعلق اس نے یہ بات کی ہے اور گواہ نہ پیش کر سکا تو پھر اب فرق ہے. اس وقت اس کو 80 کوڑے نہیں لگائے جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر عورت میں اور اہلیہ میں فرق ہے. تھوڑا سا شریعت نے فرق رکھا ہے. فرق اس لیے رکھا ہے کہ اگر اپنی اہلیہ کے متعلق یہ بات کرتا ہے اور گواہ نہیں ہے تو پھر اللہ نے لعان کا حکم نازل فرمایا. لعان کا حکم اس لیے نازل فرمایا ہے کہ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. تو کوڑوں کے ڈر سے یعنی سزا کے ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زبان بند کر لے. اور اگر یہ زبان بند کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اندر ہی اندر کوڑتا رہے گا کہ میں اس کو کیسے برداشت کروں. اور اگر یہ زبان کھولتا ہے اور گواہ پیش نہیں کر پاتا تو پھر ایسی صورت میں سزا ملتی ہے. تو اس لیے شریعت نے اس معاملے کو تھوڑا سا مختلف رکھا ہے کہ غیر عورت کے متعلق اگر مثال کے طور پر ایسی بات ہو جاتی ہے، بدکاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور گواہ نہیں ہے تو اس کی خاموشی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو یہ سزا نہیں بھگتنی پڑے گی کیونکہ اس کی بیوی نہیں ہے. بیوی کے متعلق کیونکہ یہ مسئلہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے بچانے کے لیے لعان کا حکم نازل فرما دیا کہ اگر اپنی اہلیہ سے متعلق آپ نے کوئی ایسا کام دیکھا ہے اور گواہ بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر اب آپ لعان کریں گے. اور لعان اس طریقے سے ہوگا کہ شوہر جب اپنی اہلیہ کے متعلق یہ دعویٰ کرے گا کہ اس نے بدکاری کی ہے تو ایسی صورت میں اسے کہا جائے گا ٹھیک ہے آپ لعان کرو. لعان یہ ہے کہ شوہر 4 قسمیں کھائے گا کہ خدا کی قسم میں سچا ہوں. اگر 5ویں مرتبہ کہے گا کہ میں اگر جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اس کے بعد اس کی جو اہلیہ ہے وہ بھی 4 قسمیں اسی طریقے سے کھائے گی. خدا کی قسم وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت. یہ لعان ہو جائے گا. اس کے بعد قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے، چاہے تو شوہر سے طلاق دے دے، چاہے قاضی تفریق کر دے، یہ کہہ دے کہ میں نے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی، اب یہ جدا ہو جائے. عورت عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کہیں اور کر لے. اب جب اس سے یہ کہا جائے گا کہ لعان کرو، اگر یہ لعان کرنے سے رک جاتا ہے، قسمیں کھانے سے رک جاتا ہے تو قاضی اس کو قید کر لے گا کہ یا تو پھر
اس بات کا اقرار کرو کہ تم نے اس کے اوپر تہمت لگائی ہے، اور پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، حد تہمت 80 کوڑے۔ اور اگر آپ اپنی بات میں سچے ہو تو پھر لعان کرو۔ اگر وہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں تو پھر تو اس کو سزا دی جائے گی، حد قذف 80 کوڑے۔ اور اگر وہ لعان کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر لعان ہوگا۔ پھر اب نمبر آئے گا اس کی اہلیہ کا، اہلیہ سے یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ بھی لعان کرو، 4 قسمیں کھاؤ۔ تو اگر وہ قسمیں کھانے سے رکتی ہے تو اس کو بھی قید کر لیا جائے گا کہ کیوں رک رہی ہے، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کہیں جھوٹی تو نہیں ہے۔ اگر وہ لعان کرنے سے رک جاتی ہے اور لعان نہیں کرتی تو اسے قید کر لیا جائے گا، یا تو وہ اقرار کر لے کہ بھئی مرد سچا ہے، جو مرد نے اس کے خلاف دعویٰ کیا ہے وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، اس پر پھر حد زنا جاری کی جائے۔ اور اگر وہ اس بات کا اقرار نہیں کرتی تو پھر لعان کرے، یہ کہے کہ مرد اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، 4 مرتبہ قسمیں کھا کر یہ کہے، اور 5 مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لعان کا فائدہ کیا ہے میرے دوستو عزیزو؟ میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر یہ لعان کا حکم نازل نہ ہوتا، عام حکم ہوتا جیسے غیر عورت کے متعلق ہے کہ اگر گواہ پیش نہ کر سکا، کسی نے کسی کے متعلق دعویٰ کیا بدکاری کا اور گواہ پیش نہ کر سکا تو کوڑے لگیں گے، تو اس کوڑے کے ڈر سے وہ چپ رہتا ہے، سزا کے ڈر سے وہ چپ رہتا ہے، پھر اندر ہی اندر پریشان ہوتا ہے۔ اس پریشانی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لعان کا حکم نازل فرمایا، اور فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكُمْ۔ لیکن شریعت نے اس معاملے میں اتنا خیال رکھا کہ اگر 4 گواہ نہ ہوں تو پھر یہ دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کیا، اور اس قصے میں صرف اور صرف دعوے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے، صرف دعوے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے۔ دلیل نہ ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے حد جاری نہیں کی، اور کیونکہ یہ دعویٰ جھوٹا تھا تو اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قرآن نازل کر دیا۔ قرآن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق برات نازل کی، یہ کہا کہ عائشہ سچی ہیں اور جو ان کے متعلق گمان کیا جا رہا ہے یہ جھوٹا ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اگر یہ بات سچی ہے تو 4 گواہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، جب ایمان والوں نے یہ بات سنا تو انہوں نے اچھا گمان کیوں نہ کیا؟ کیونکہ کچھ مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو گئے تھے، بدگمانی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمدہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بعد میں انہوں نے بھارت توبہ کر لی۔ ولولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، اور ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم عذاب عظیم، اللہ نے فضل کا معاملہ کر دیا، ورنہ یہ اتنا خطرناک مسئلہ تھا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ تو میرے دوستو عزیزو، بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے سکوت اختیار کیا، اللہ کے حکم کے نازل ہونے کا انتظار کیا، اور جنہوں نے تہمت لگائی تھی اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل کیا اور آخرت میں بھی ذلیل کیا۔ اس لیے کوئی بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ میرے پاس اس بات کی دلیل ہے یا نہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو نظام الٹ چکا ہے نا، بس سنی سنائی بات پر عمل کر لینا، ذہن بلانے کا، رائے قائم کر لینا، فیصلہ کر لینا، کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ ذہن بن چکا ہے، تقریباً یہی ماحول چل رہا ہے۔ ورنہ دوستو عزیزو، تھوڑی سی بات کے لیے بھی میرے دوستو عزیزو دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ ہم تو پتہ نہیں کتنی باتیں بغیر دلیل کے کیا جاتے ہیں اور ہم لوگ سننے والے یقین کر لیتے ہیں میرے دوستو عزیزو۔ تو شریعت نے میرے دوستوں ہمیں پابند کیا ہے، ایک تو سوچ کر بولو کہ کیا بول رہے ہو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ بات کرو جس کی دلیل ہو، وہ دعویٰ کرو جس کی دلیل ہو، بغیر دلیل کے دعویٰ کبھی مت کرنا۔ ممکن ہے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہو لیکن دلیل نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس میں احتیاط کی جائے کہ ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو سچی ہو اور اس پر دلیل بھی ہو اور ضابطے کے مطابق بھی ہو۔ تو دوستو عزیزو، اس میں اسی بات کو سمجھایا گیا، یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت اہم مسئلہ ہے کہ لوگوں کی عزت کا مسئلہ، اس میں لوگوں کی عزتیں اچھل جاتی ہیں میرے دوستو عزیزو۔ اس طرح کے معاملات کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان بھی پیش آئے میرے دوستو عزیزو۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان کر دیا،
اور ان کے ذریعے سے ہمیں دین مل گیا، ایک راستہ مل گیا کہ بھئی کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، کس کو موقع پر کیا عمل کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کہاں 2 گواہوں کی ضرورت ہے اور کہاں 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ اور اس بدکاری سے بچنے کے لیے آگے بہترین عمل بھی بتا دیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں اور اپنے محاسن کو ظاہر نہ کریں، کہ جس کی وجہ سے سامنے یعنی دیکھنے والے کے دل میں زنا کی رغبت پیدا ہو جائے، بدکاری کی رغبت پیدا ہو جائے۔ تو اسباب کو ظاہر کرنے سے بھی منع کیا، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہ ایک آدمی کا دل نہیں چاہ رہا گناہ کرنے کو، بدکاری کرنے کو، لیکن سامنے سے اس انداز سے میرا دوسرا جو اسباب آئے کہ آدمی بے بس ہو گیا اور بے قاب ہو گیا اور وہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اس کا ذہن بن گیا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ تو بدکاری سے بھی بچنا ہے، اسباب بدکاری سے بھی بچنا ہے، اور دوسرا جو کہنے سے پہلے ہم سوچ لیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس طریقے سے کہنا ہے اور کس کے متعلق کیا کہنا ہے، اس کا بھی میرے دوستوں ہم بڑا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته۔